أشهد أن علي ولي الله۔ ذی الحج کا مہینہ منسوب ہے ایک نبی اور ایک نبی کے بیٹے کے نام کے ساتھ۔ اس مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں مسلمان سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہیں۔ ذی الحج اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور اس کے بعد جو مہینہ ہے وہ محرم ہے، وہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ۔ اس مہینے کے ابتدا میں بھی ایک یاد ہے اور اس مہینے کی ابتدا میں بھی ایک یاد ہے۔ یہ یاد ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی، وہ یاد ہے رسول کے بیٹے حسین کی۔ اس میں بھی پہلے 10 دن ہیں، اس میں بھی پہلے 10 دن ہے۔ یہاں بھی عشق ہے، وہاں بھی عشق ہے، یہاں بھی قربانی ہے، وہاں بھی قربانی، مگر فرق ہے یہ خواب ہے وہ تعبیر ہے۔ مالک حسین عزت ہے، اس میں صرف دیکھا گیا، اس میں عملاً کر کے دکھایا۔ چلے میں اگر پیر مہدی شاہ جی جملہ تبدیل کروں تو جملہ بہتر یہ بنتا ہے، حضرت ابراہیم کے دور میں عشق کا بچپن تھا، حسین کے دور میں عشق کی جوانی تھی۔ خدا نے حضرت ابراہیم سے قربانی مانگی، حضرت ابراہیم نے پیش کی، خدا نے تحفوں کے ساتھ واپس کر دی، کیونکہ بچپن تھا۔ حسین بادشاہ کے دور میں عشق کی جوانی تھی۔ اللہ نے قربانی ایک خواب والی رکھی، ایک تعبیر والی رکھی، دونوں میں فرق بڑا عظیم ہو گیا۔ لاہور شہر ہے، یہاں لفظ کی قدر ہوگی۔ حضرت ابراہیم اور امام حسین کی قربانی میں ایک فرق پیش ہے، اور وہ فرق قیامت تک کے لیے ہمیشہ رہے گا۔ جسے جانوروں کا لہو سلامی کے لیے پیش کیا جائے اسے ابراہیم کہتے ہیں، جسے انسانوں کا لہو پیش کیا جائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ بسم اللہ۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کو خدا نے زندہ رکھا اور ایک جانور اللہ نے آسمان سے زمین پہ بھیجا۔ بالکل عین انہی دنوں کی بات کروں گا اور 2-4 عقیدت کی باتیں اور آپ کو سلام۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کو جب حضرت اسماعیل کو لٹا دیا گیا تو آسمان سے اللہ نے ایک دمبا نازل کیا۔ وہ دمبا کسی ماں کے بطن میں نہیں رہا، وہ دمبا عام جانوروں کی طرح پیدا نہیں ہوا۔ ہر ایک مسلک کا مولوی جس نے کل حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی یاد میں قربانی کی ہے اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا کہ جو دمبا حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی جگہ پہ ذبح کیا تھا کہ وہ حضرت ابراہیم کا پالا ہوا تھا، حضرت ابراہیم نے گھر میں رکھا ہوا تھا، وہ فوراً کہے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، یہ اللہ نے عرش سے بھیجا تھا، یہ نہ کسی ماں کے بطن میں رہا ہے، یہ تو اللہ نے عرش سے بھیجا تھا، اور جو چیزیں عرش سے بھیجی جائیں ان کے لیے کہا جاتا ہے وہ نازل ہوئی تھی۔ پھر مولوی جملہ بھی یہی کہتا ہے اللہ نے دمبا عرش سے نازل کیا تھا۔ سمجھ میں تیرے ابھی تک بات نہیں آئی، جو اسماعیل کی جگہ پہ آ جائے وہ نازل ہوتا ہے، اور جو اسماعیل کا بھی فخر ہو وہ پیدا ہوتا ہے یا نازل؟ ماننے پہ آؤ، اگر تسلیم کرنے پہ آؤ تو دمبے کا نزول مان لو، انکار کرنے میں آؤ تو ان کے نزول کا انکار کر دو۔ حضرت ابراہیم کے دور میں عشق کا بچپن، حسین کے دور میں عشق کی جوانی، پورے کا پورا حج حضرت ابراہیم کی سنت کو تازہ کر رہا۔ ابھی آپ نے لائیو حج دیکھا، حجاج کرام عرفات میں کھلے میدان کے نیچے رہے، حضرت ابراہیم کی سنت، جیسے انہوں نے بیٹا اور بیوی صحرا میں چھوڑے تھے، پھر صفا اور مروہ پہ دوڑ کے آئے۔ یہ بھی پورا سال دوڑنا عبادت نہیں، وہاں دوڑنا عبادت۔ میرے مالک اگر ہم یہاں آ کے نہ دوڑیں تو کوئی نقصان ہوگا؟ خدا نے کا نقصان یہ ہوگا اگر 2-4 سال یہاں کوئی نہ دوڑا تو آنے والی نسلوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہاں کیا ہوا تھا۔
لہٰذا یہاں پہ مسلح نہ بچھانا، یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے اس سنت کو زندہ کرو، تھوڑی دیر کے لیے دوڑو گے واپس جاؤ گے، جو نہیں آ سکا وہ تم سے پوچھے گا، تم اسے بتاؤ گے وہاں ہم دوڑے تھے، وہ پوچھیں گے کیوں دوڑے تھے، پھر تم وہاں بتانا وہاں ایک نبی کی ماں دوڑی تھی۔ لہٰذا میں عبادت میں عشق کو نہیں چھپانا چاہتا، مجھے عزت قرآن کی قسم ہے اگر ہر سال یکم محرم کو حسین کے ماتمی یا حسین کہہ کے بازاروں میں نہ آئے، دنیا کو پتہ ہی نہ چلے کربلا میں قاتل کون تھا، مقتول کون، وہاں بھی خدا نے عشق کو زندہ رکھا، یہاں بھی خدا نے عشق کو زندہ رکھا۔ امام حسین علیہ السلام مدینہ سے چلے اور مکہ پہنچے۔ مکہ امام حسین علیہ السلام کا قیام 95 دن کا ہے، 4 ماہ 4 دن امام حسین علیہ السلام مکہ میں قیام پذیر رہے، اور جتنی دیر کریم کربلا مکہ میں رہے کسی کے گھر مہمان بن کے نہیں رہے، کسی صحرا میں خیمے لگا کے نہیں، بلکہ اپنی نانی خدیجہ کے محل میں رہے۔ جو بول سکے وہ زحمت فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام کا مکہ میں قیام بی بی ملکۃ العرب کے گھر میں تھا۔ امام حسین نے بند دروازہ کھولا وارث بن کے، اور مکے میں اعلان کروایا کہ جو میری ماں والی سخاوت دیکھنا چاہتا ہو، کوئی یہ نہ کہے کہ خدیجۃ الکبریٰ چلی گئیں تو اب وہ سخاوت نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، اور تاریخ کی کتابیں کہتی ہیں 1053 خطبات امام حسین نے مکہ موجودگی میں دی۔ عین حج کا انتظار کیا، جب بالکل حاجی کعبے کے قریب آ گئے حسین نے بدن پہ احرام کو سجایا۔ ایک بات میں یہاں پہلے کھول دوں، اگر کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہو کہ امام حسین نہیں جانتے تھے کہ یہ مجھے حج سے روکیں گے تو یہ غلط فہمی ہے۔ کریم کو پتا تھا کہ میں نے حج نہیں پڑھنا۔ جب امام کو پتا تھا کہ میں نے حج نہیں پڑھنا تو پھر امام نے حج کا انتظار کیوں کیا؟ اس انتظار کا جو فلسفہ تھا وہ فلسفہ میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا، کیونکہ اس دور میں حجت کی اہمیت کو کم کیا جا رہا تھا۔ اس دور میں دین امام کے بغیر لینے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ بندے سمجھتے تھے کہ اگر دین میں حجت نہ بھی ہو تو اللہ تب بھی راضی ہو جاتا۔ امام حسین نے عین حج کا انتظار کیا، اور آج تک مولوی تاریخ میں یہی لکھ رہا ہے کہ عین حج کے موقع پہ حسین حج کو چھوڑ کے چلے گئے۔ عین حج کے موقع پہ حسین حج کو چھوڑ کے چلے گئے۔ حاجی طواف میں تھے اور حسین حج کو چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ مورخ نے غلط جملہ لکھا ہے، اسے یہ نہیں لکھنا چاہیے تھا کہ اس سال حسین نے حج نہیں پڑھا، اسے لکھنا چاہیے تھا کہ اس سال حاجیوں کا حج نہیں ہوا، اس سال ان حاجیوں کا حج نہیں ہوا۔ اگر کسی بندے کے ذہن میں ابھی بھی ہلکی سی غلط ہو، تمہیں قرآن کی عزت کا واسطہ مرضی کے مولوی سے مجھے قرآن کی حاشیہ میں لکھوا کے دو، جن حاجیوں نے حسین کو چھوڑ کے حج پڑھا کیا ان کا حج ہو گیا تھا؟ کیا ان کی نماز ہو گئی تھی؟ کیا ان کا سجدہ ہو گیا تھا؟ اگر مولوی کہے نہیں ہوا تھا پھر اس سے سوال کیجیے گا کیوں نہیں ہوا تھا، جبکہ بیت اللہ بھی تھا، صفا بھی ہے، مروہ بھی ہے، آب زمزم بھی ہے، حجر اسود بھی ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، بدن پہ احرام بھی ہے، زبان پہ لا الہ الا اللہ بھی ہے، تو پھر حج کیوں نہیں ہے؟ مولوی کہے گا اس لیے نہیں کہ اس حج میں حسین نہیں ہے، اس حج میں حسین نہیں ہے۔ اس کا مطلب تسلیم ہو گیا، حج سے بیٹا چلا جائے اللہ حج قبول نہیں کرتا، نماز سے باپ چلا جائے جو پوری مکمل سے حج کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ اس حج میں حسین نہیں تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ عبادت کے اندر سے یہ چلے جائیں، کعبہ وہیں پہ تھا، کعبہ کہیں نہیں گیا، صرف حسین گئے۔ حاجی طواف بھی کرتے رہے تو حج نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ جس عبادت سے یہ نکل جائیں، امام حسین علیہ السلام عین احرام، اور یہ جو احرام توڑنا ہوتا ہے یہ کسی چیز کو توڑنا نہیں، طواف کعبہ کرتے ہوئے آپ کا پاؤں ہٹنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب آپ کا احرام کھل گیا، آپ کا احرام باطل ہو گیا، آپ دوبارہ میقات پہ جائیں اور احرام باندھیں۔ امام حسین نے قدم ہٹائے۔ حاجی حج بچانے کے لیے قدم بڑھاتے ہیں،
حسین دین بچانے کے لیے قدم ہٹا رہے ہیں. اگر میں نہیں سمجھا سکا تو میں جملہ تبدیل کرتا ہوں. جس کا ہٹتا ہوا قدم دین بچا رہا ہے, اللہ جانے اس کا بڑھتا ہوا قدم کیا بچا رہا ہے. جس کا ہٹتا ہوا قدم دین بچا. امام حسین نے قدم ہٹائے, ہٹتے ہوئے قدم تھے. ابو الفضل العباس کی نظر حسین کریم پہ پڑی کہ یہ مولا نے عین کعبے کے قریب آ کے قدم کیوں ہٹائے. حسین مولا نے صرف حضرت عباس کو دیکھا. اب جو بندہ زندہ مجلس میں بیٹھا ہے وہ صدر کی قدر کرے گا. صرف حضرت عباس نے مولا حسین کو دیکھا. عباس نے حسین کے چہرے پہ وحی الہی کو پڑھا. جو بول سکے وہ زحمت. مولا حضرت عباس نے مولا حسین کے چہرے پہ حکم پروردگار کا مطالعہ کیا. سرکار حضرت ابو الفضل عباس نے لشکر حسین سے کہا, وہ کہہ رہے ہیں کہ احرام کھولو. یہیں پہ عمرے کی نیت سے طواف, یہیں سے احرام کھولے جائیں. یہ ممبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے. زمانہ طالب علمی سے لے کے زمانہ ممبر تک تو مجھے ایسی مثال نہیں ملی. آپ کو کوئی کتاب ملے تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ امام حسین کے لشکر میں سے کسی ایک صحابی نے بھی مولا حسین سے یہ سوال کیا ہو کہ مولا ہم 4 ماہ تک جس کام کے لیے رکے ہیں اب وہ لمحوں کا کام رہ گیا ہے. کریم تھوڑی دیر آپ یہاں کھڑے ہوں, میں دوڑ کے ساتھ چکر لگاؤں, میں جلدی جلدی صفا مروا کر رہا ہوں تاکہ میرے کھاتے میں حج لکھا جائے. یا مولا آپ مکے کے باہر کھڑے ہو جائیں, میں جلدی جلدی حج پڑھ کے پیچھے آ جاتا ہوں. حسین کے لشکر میں سے ایک بندے نے بھی امام کو چھوڑ کے عبادت کی نیت کے ساتھ بھی کعبے کی طرف نہیں دیکھا. انہیں پتہ جب حسین جا رہے ہیں تو پھر جانا پڑے گا, کیونکہ وہ جانتے تھے کعبے کے چکر لگانے کو حج نہیں کہتے, حسین کی اطاعت کو حج کہتے. عبادت ہے امام کی وجہ سے. ہم عبادت کر کیسے سکتے ہیں اگر امام ہی چلا جائے. انہوں نے ایک نوکر, ایک غلام نے بھی امام حسین سے یہ نہیں کہا کہ مولا ایک طرف آپ ہیں, ایک طرف اللہ کے گھر کا حج ہے, ہم آپ کو چھوڑ سکتے, اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے. انہیں پتا تھا اللہ وہی ہوتا ہے جہاں حجت ہو. انہوں نے طواف کعبہ کو چھوڑا اور امام حسین کے ساتھ چل پڑے. اب خبر بھی امام حسین کو تھی کہ سازشیں اتنے عروج پہ ہیں کہ میرے باپ کے قتل پہ لوگوں نے یہ الزام لگا دیا تھا کہ علی مسجد کوفہ میں کیا کر رہے تھے, وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے تھے. اگر میں کعبہ سے یوں چلا گیا تو یہاں خطبہ حج میں صدا بلند کر دی جائے گی کہ ہاشمی اللہ کے گھر کا حج نہیں پڑھتے. لہذا امام حسین کے نظر میں وہ سازشیں بھی تھیں. امام حسین خود ہٹے اور حضرت عباس کو منتخب کیا. فرمایا عباس کعبے کی چھت پہ جا کے بتا کہ ہم کون ہیں. مجھے حکم ہوا ہے خطبے کا تو میں خطبہ پڑھنا چاہوں. امام حسین نے حضرت عباس سے کہا کعبہ کی چھت پہ جا, بتا کہ ہم کون. حضرت عباس چلتے چلتے کعبہ کے قریب آئے. کعبہ نے عزت عباس میں اپنے شانوں کو جھکایا. کسی کاندھوں پہ پاؤں رکھ کے نہیں. کتابیں کہہ رہی ہیں کہ لوگ ابھی زمین پہ عباس دیکھ رہے تھے کہ چھت پہ بھی عباس بول رہا تھا. سخی عباس کعبہ کی چھت پہ آئے. اب ذہنوں میں نقشہ بنائیے گا, عباس ہے کعبہ کی چھت پہ, حاجی ہے طواف میں, حسین ہے دور مسند پہ. حسین دیکھ رہے ہیں عباس کو, حاجی دیکھ رہے ہیں کعبے کو, عباس دیکھ رہے ہیں حسین کو, کعبہ دیکھ رہا ہے غازی کو. جو بول سکے وہ زحمت فرمائے. خطبہ شروع ہو چکا, مجلس شروع ہو چکا. عباس کعبہ کی چھت پہ, مول صاحب حاجی طواف میں, عباس کعبہ کی چھت پہ, پھر مادی شاہ جی حاجی طواف میں. مجھے جملے کا خود لطف آ رہا ہے, کوئی نہ بولے, میں خود ہی اپنے اندر کے خطیب کو داد دے رہا ہوں. عباس کعبے کی چھت پہ اور حاجی طواف میں, عباس کعبے کی چھت پہ اور حاجی طواف میں, عباس کعبے کی چھت پہ اور حاجی طواف میں. مجھے خبر ہی نہیں ہے کہ طواف کعبے کا ہو رہا تھا یا غازی کا ہو رہا تھا, طواف کعبے کا ہو رہا تھا یا عباس کا ہو رہا تھا. حاجیوں
सारों की नजरें हैं काबा पे, काबे की नजरें हैं गाजी पे। अब्बास ने काबे की छत पे खड़े हो गए, सखी अब्बास ने खुतबा शुरू किया। हजरत अब्बास ने अपनी उंगली को उठाया, 3 इशारे किए हैं हजरत अब्बास ने। सरकार हजरत अबुल फजल अब्बास की आवाज आई, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बैत बिक़दूम अबी। तारीफ है उस अल्लाह की जिसने इस घर को उसके काबे के कदमों की वजह से इज्जत दी। जो बोल सके, जो गाजी का मौका, जो मुरीद है हजरत अब्बास का, जिसकी छत पे अलम है अब्बास। सरकार हजरत अब्बास की आवाज आई, तारीफ उस अल्लाह की। हाजियों की निगाहें आसमान पे गई। अब्बास उंगली नीचे ले गया, जिसने इस घर को। हाजियों की निगाहें अर्श से काबे पे आई। अब्बास की आवाज आई, उसके बाबे के। ये दोनों तरफ सरकार हजरत अबुल फजल अब्बास की कचहरी है। 14 की कचहरी में खड़ा हूं। मुझे इज्जत गाजी की कसम है, एक लफ्ज भी अपनी खिताबत का नहीं डाल सकता। जलालियों वाले शहनशाह से डर लगता है। जुमले ही हजरत अब्बास के हैं, जिसका बाबा बोले तो नहजुल बलागा बने, तो बेटा कितना फसीह व बलीग होगा। हजरत अब्बास ने काबे की छत में खड़े कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बैत बिक़दूम अबी मन काना बैतल अम्स अस्बह क़िबलतन। अब्बास के बाद तारीफ उस अल्लाह के जिसने इस घर को उसके बाबे के कदमों की वजह से इज्जत दी। ये कहने के बाद हजरत अब्बास के चेहरे के तेवर बदले। तो मन काना बैतल अम्स अस्बह क़िबलतन, ये सिर्फ घर था, इसे किबला हमने किया। ये सिर्फ ईंटों का घर था, इसे सजदा हमारी वजह से हुआ। इस मकान की इज्जत इसकी वजह से नहीं, हमारी वजह से। ये तो सिर्फ मकान था, ये तो सिर्फ 4 दीवारी थी, इसे सजदे के काबिल हमने किया। अब्बास काबे की छत पे टहल रहे थे, जैसे खंदक के मैदान में अली टहल रहे। हाजी तवाफ में है और काबा गाजी के तवाफ। हाजी देख रहे हैं कि ये अली का बेटा काबे की छत पे खड़ा होकर क्या कह रहा है कि इस घर को इज्जत इनकी वजह से मिली है, इसे हम सजदा इनकी वजह से करते हैं। अगर हम इनकी वजह से इज्जत करते हैं तो फिर हुसैन को हमने क्यों रोक दिया? वो देखो हुसैन हमारे लश्कर की वजह से, हमारे खौफ की वजह से हुसैन हज नहीं पढ़ रहा और हुसैन यहीं से जा रहा है। इनके दिलों में ये ख्याल आना था। अब्बास ने आंखों के तेवर बदल दिए। अब्बास के चेहरे पे अली वाला जलाल आ गया। अब्बास के चेहरे पे वही सुर्खी आ गई जो सफीर में अली के चेहरे पे आई थी। गाजी के चेहरे की रंगत बदली, हाजियों के दिल धड़कने बंद हो गए। पूरे हज में सन्नाटा जारी हुआ। अब्बास के बाद मन कान आरीदा तरीकल बैत बिल इमामई, तुम क्या समझते हो तुमने हुसैन का रास्ता रोका? अगर वो चाहे काबा ओढ़ के हुसैन के कदमों में आ। नहीं 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 नहीं, ताईद का हक वैसे अदा नहीं हुआ। अब्बास की आवाज आई, अगर वो चाहे तो काबा उड़ के हुसैन के कदमों में आ जाए। इतना कहना था या काबे की दीवारों ने हिलना शुरू किया। इधर काबे की बुनियादें हिली। हुसैन ने हिलता हुआ काबा देखा। हुसैन ने मसजिद छोड़ी। हुसैन तेज कदमों से चले। हुसैन ने काबे की दीवार पर, रुक, तुझे बचाने तो मैं जा रहा हूं, तुझे बचाने तो मैं जा रहा हूं। काबे की दीवारों से आवाज आई, मौला। फिर गाजी से कहा, जलाल रोक, वरना बाप ने एक दीवार फाड़ी थी, ये 4 दीवार। सारे बोले मेरे के हैदरी। अब्बास से क्या, अब्बास से क्या, मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है कि अब्बास बोल रहे थे और मक्का कांप रहा था। जलाल में था अली का बेटा। अगर वो चाहे ये उड़ के, मैं सखी का खुतबा पढ़ रहा हूं, छोटी किताब से लेके बड़ी किताब तक उठाओ, सरकार अब्बास का खुतबा ना हो, मुझे जिंदगी में मिंबर पे ना आने देना। सरकार अब्बास ने अगला जुमला कहा, अब्बास ने यूं हजर अस्वद की तरफ देखा,
حجر اسود کی طرف دیکھے، عباس کی آواز آئی، تم اسے چومتے ہو، یہ میرے مولا کے ہاتھوں کو چومتا ہے۔ تم اسے چومتے ہو، تم پتھر چومتے ہو۔ آج تک کسی حاجی کا حج مکمل نہیں جب تک حجر اسود پہ بوسہ نہ لے۔ کوئی بندہ کہے کہ حجر اسود کی تعظیم کیے بغیر میں حج کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ حجر اسود تک نہیں پہنچ سکتے تو طواف کرتے ہوئے حجر اسود کی طرف اپنا ہاتھ ضرور کرنا پڑتا ہے، تاکہ حجر اسود کے بوسے کی نیت کے ساتھ ثواب حاصل ہو سکے۔ کسی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا یہ حجر اسود ہے کیا؟ باقی پتھر چومو تو گناہ۔ اب تھوڑا بولتے رہیے گا میرے ساتھ، اسے نہ چومو تو گناہ۔ آخر اس پتھر میں صفت کیا ہے؟ اگر معصوم کی وجہ سے یہ چومنے کے قابل ہے تو ان پتھروں کو کیوں نہیں چوما جا رہا؟ کعبے پہ کیوں نہیں لٹکایا جا رہا جو نبی کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ رہے تھے؟ پتھروں کی تو بہت بڑی تاریخ ہے۔ سفین سے واپسی میں مولا علی نے پتھر پہ قلم کو گاڑا تھا، جس کی وجہ سے ایک مدتوں کے عیسائی راہب نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ حجر اسود کی تاریخ کیا ہے؟ اگر یہ مجمع مجھے اجازت دے تو میں ایک لمحے میں بتاؤں کہ حجر اسود کی حقیقت کیا ہے۔ میرے چوتھے امام اللہم صلی اللہ محمد علیہ سرکار زین العابدین بادشاہ خطبہ حج دے رہے تھے ایک سال، تو حاجیوں میں سے ایک منافق اٹھ کے کھڑا ہوا، اسے میرے مولا کے خطبے کو روکا، روک کے کہا، علی ابن الحسین پہلے اپنا شجرہ سنا۔ اتنا کہنا تھا یہ کائنات کے سب سے بڑے نمازی امام کے چہرے کی رنگت بدلی۔ امام نے حجر اسود کی طرف اشارہ کیا، فاشارت الی حجر اسود، امام نے حجر اسود کی طرف اشارہ کیا۔ امام نے کہا تو بتا ہم کون ہیں؟ جو جوان بیٹھے ہو، میں تاریخ پڑھنے لگا ہوں حجر اسود۔ امام نے کہا تو بتا ہم کون؟ حجر اسود بول پڑا۔ حجر اسود نے جو گفتگو کی اسے علماء نے کتابوں میں لکھا خطبہ ابیض، سفید خطبہ، کیونکہ کالے نے دیا تھا، خطبہ اسود نہیں، حجر اسود کا دیا ہوا ابیض خطبہ، کالے کا دیا ہوا سفید خطبہ، نوری خطبہ، نور والا خطبہ، یہ پورا خطبہ دیا حجر اسود نے۔ اور میں حجر اسود کا وہ خطبہ نہیں، حقیقت حجر اسود پڑھنے لگا۔ جب حجر اسود بول پڑا، امام کا حج مکمل ہوا، تو چند صحابہ نے امام سے آ کے سوال کیا، اسے کہا مولا یہ پتھر بولا؟ امام مسکرائے، فرمایا یہ پتھر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مولا یہ پتھر نہیں، یہ تو پتھر نظر آ رہا ہے۔ امام نے فرمایا یہ حقیقت میں ایک ملک مقرب، ایک فرشتہ، بات نہیں بھی ہو تجسس شرط ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے علمی خیانت نہیں ہونے دوں گا۔ انہوں نے کہا مولا یہ فرشتہ ہو کے پتھر کی شکل میں کیوں؟ اب ہیں تو خطابت میں لفظی، میں لفظوں کے ذریعے آپ کو سفر کرواؤں گا۔ امام نے جو جملہ کہا وہ جملہ بڑا خوبصورت ہے۔ میرے ہاتھ میں سونے کا قلم ہو، میں کعبے کی پیشانی پہ لکھوں۔ امام زین العابدین مسکرا کے فرماتے ہیں ہم جب یہاں آنے سے پہلے آلین میں رہتے تھے، جو بول سکے وہ اجازت ہے میں بات مکمل کروں۔ یہاں آنے سے پہلے جب ہم آلین میں رہتے تھے تو یہ فرشتہ ہمارے دروازے کا پہرے دار تھا۔ آلین میں رہتے تھے، اس کے لیے قرآن کی نص موجود ہے کہ جب ابلیس نے کہا تھا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، خدا نے کہا کیوں نہیں کر رہا؟ اس نے کہا وہ کیوں نہیں کر رہے؟ خدا نے کہا استکبرت ام کنت من العالین، اتنا بڑا ہو گیا ہے اپنے آپ کو ان جیسا سمجھتا، تو کیا اپنے آپ کو عالین میں سمجھتا؟ مولا فرماتے یہاں آنے سے پہلے جب ہم عالین میں رہتے تھے تو یہ فرشتہ ہمارے دروازے کا پہرے دار تھا۔ معصوم فرماتے جب ہم عالین سے نکل کے، یہ بات بھی بڑی خوبصورت ہے، امام نے فرمایا جب ہم عالین سے نکل کے روح پروردگار بن کے صلب آدم میں آئے، کاش کوئی بندہ سطر کی قیمت ادا کرے۔ امام فرماتے جب ہم عالین سے نکل کے روح پروردگار بن کے صلب آدم میں آئے
تو یہ فرشتہ ہماری جدائی میں رویا. خدا نے اسے مخاطب کر کے پوچھا رہتا جنت میں ہے روتا کیوں ہے؟ اس نے کہا میری جنت یہ نہیں. جس میں باغات، جس میں چشمے، جس میں نہریں، مجھے یہ جنت نہیں چاہیے. میری جنت ہے ان کا قرب جس سے تو نے مجھ سے جدا کر دی. اگر احسان کرنا چاہے مجھے انہی کا قرب عطا فرما. جنت میں مانگی دعا رد نہیں ہوتی. خدا نے دعا کو قبول کی. معصوم فرماتے فرشتے کو سفید موتی کی صورت میں حضرت آدم کو سونپ دیا. جب حضرت آدم کو دنیا میں بھیجا گیا تو اس وقت دنیا میں اندھیرا تھا. آدم اس موتی کی روشنی میں دنیا میں آیا. بات بور تو نہیں کر رہی آپ؟ جناب حوا کو اتارا گیا تھا سعودی عرب کے شہر جدہ میں. جدہ کہتے ہیں عربی میں دادی کو. آج بھی یہ شہر بی بی حوا کے نام سے منسوب. حضرت آدم کو اتارا گیا دنیا کے اس نقشے کے مطابق سری لنکا میں. رات کے وقت حضرت آدم اس موتی کی روشنی میں آئے. جب تک حضرت آدم کا دور رہا یہ فرشتہ موتی کی صورت میں آدم کے ساتھ رہا. جب جناب نوح کا دور آیا تو جہاں پہ آج خانہ کعبہ ہے یہاں حضرت نوح نے اپنا خیمہ نصب کیا. عذاب کا پانی پوری دنیا میں جاتا تھا اس خیمے کا طواف کر کے گزرتا تھا کیونکہ یہ نشان کعبہ ہے. نوح نے اس موتی کو اس خیمے میں رکھ دیا. جب حضرت ابراہیم نے کعبے کی دیواروں کو بلند کیا اور خانہ کعبہ کو ایک کمرے کی صورت میں رکھا تو خدا سے پوچھا میرے مالک اس موتی کا کیا کروں؟ پھر خدا نے اسے پتھر کی صورت میں بدلا. اب یہ جملے میں نہیں پڑھا، یہ تحقیق میری نہیں، یہ امام فرما رہے ہیں، یہ امام کا خطبہ ہے. مولا فرماتے ہیں کہ خدا نے پھر اس موتی کو پتھر کی صورت میں بنایا. جب پتھر کی صورت میں بن گیا تو حضرت آدم جہاں اینٹیں لگا رہے تھے تو حضرت آدم نے کہا میرے مالک اسے کہاں لگاؤں؟ دروازے کے اوپر، اس رکن پہ، اس رکن پہ. خدا کی آواز ہے کہیں دیواروں پہ نہ لگانا. میرے مالک اس پتھر کو کہاں رکھوں؟ معصوم فرماتے جیسے یہ وہاں کھڑا ہوتا تھا ویسے ہی ابراہیم نے اسے دروازے پہ کھڑا کر دیا. کیونکہ وہاں بھی یہ ہمارے دروازے پہ رہتا تھا، یہاں بھی یہ ہمارے دروازے پہ آ گیا. اب میں نے محنت کی ہے، مجھے قدر چاہیے. اتنا جملہ کہنا تھا، معصوم نے جملہ جاری کیا. ایک بندے نے اٹھ کے کہا اچھا مولا تو پھر اب اس فرشتے کی ڈیوٹی کیا ہے؟ یہ قیام میں ہے، یہ قعود میں ہے، یہ سجدے میں ہے، یہ درود پڑھ رہا ہے، اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ امام فرماتے قیامت تک اس کی ڈیوٹی ہے جب بھی کوئی حاجی حج کرنے کے لیے آئے گا، اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آئے گا، وہ حجر اسود کا بوسہ لے گا. اب اس فرشتے کی ڈیوٹی ہے جب بھی کوئی حاجی بوسہ لینے آئے یہ اس کے دل کے اندر جھانک کے دیکھتا ہے. اگر دل میں علی ہو تو حج قبول کرتا ہے ورنہ لعنت کر کے واپس. اب اس کی ڈیوٹی ہے. اس کی دسترس سے باہر نہیں، بہت دور میں بھی طواف کر رہا ہو اسے اپنا ہاتھ دکھا کے جاتا ہے. یہ ہاتھ سے عقیدہ بھی ڈھونڈ لیتا ہے. سرکار ابو الفضل عباس کی آواز ہے تم چومتے ہو حجر اسود کو، حجر اسود میرے مولا کے ہاتھوں کو چومتا ہے. وسیع و بلیغ خطبہ دیا. اب یہاں پہ سطر پڑھوں گا اور رخ تبدیل ہو جائے گا مجلس. کریم کربلا نے حجت کی اہمیت دکھانی تھی. حاجی طواف میں تھے، درمیان میں کعبہ تھا. حسین چلتے چلتے کعبہ کے قریب آئے. حسین کعبہ سے کعبہ کی روح کو لے کے چل پڑے.
8 या 10 बंदों के हाथ भी उठे और उन्होंने ताईद का हक भी अदा किया। जहां जहां जिस जिस हल्के में खामोशी तारी हो गई है, मैं वहां अर्श से वजनी दलील देने लगा हूं। हुसैन काबे से काबा की रूह को लेकर चले गए। ये मैंने किसी शायर का तखय्युल नहीं पढ़ा। अगर हुसैन काबे से काबे की रूह को लेके ना जाते तो काबे की सवारी, हुसैन के शहर करबला की सवारी 70,000 हज से अफजल। हुसैन रूह काबा को लेके। और यहां ये बात भी मैं बता दूं, ये जो पढ़ा जाता है मिंबर से कि करबला की सवारी 70,000 हज से अफजल है, ये 70,000 हज और करबला बराबर नहीं। कोई बंदा ना समझे कि तुल गई करबला, इधर 70,000 हज रखो, इधर करबला की ज़ियारत रखो, बराबर हो जाएगी। नहीं, जो बराबर हो जाए वो करबला है ही नहीं। जो तुल जाए वो करबला कैसी। अब वो मैं रवायत पूरी पढ़ना चाहूंगा जो अधूरी पढ़ी जाती है। मासूम बयान फरमा रहे थे, मासूम ने अपने जद हुसैन की ज़ियारत। इमाम ने फरमाया जिसने मेरे जद हुसैन की ज़ियारत की अल्लाह उसे एक मकबूल हज का सवाब देगा। सामने से एक बंदा उठ के खड़ा हो गया, उसने कहा मौला एक मकबूल हज और एक बार करबला जाना। इमाम ने फरमाया 7 हज्जों का सवाब। उसका 7 हज और एक बार करबला। इमाम ने 70 हज्जों का सवाब। उसका 70 हज और एक बार करबला। इमाम ने 7,000 हज्जों का सवाब। उसका 7,000 हज और एक बार तेरे जद की ज़ियारत। इमाम ने फरमाया 70,000 हज्जों का सवाब। मुझे कुरान की इज्जत की कसम है, अभी वो बंदा दोबारा उठ के सवाल करने लगा था। इमाम ने चुप होकर जमीन पे बैठ जा, कहीं दुनिया हज में जाना छोड़ ही ना दे। अब सवाल ना करना, कहीं दुनिया शौक ज़ियारत में मर ही ना जाए। हुसैन काबा से काबा की रूह को लेके चले। अब वहां घर रह गया, रूह करबला चली गई। जो चुप बैठे उनके लिए दलील देने लगा हूं। मक्का मुकर्रमा है, मोहल्ला नहीं। बादशाह हुसैन जमाने में एक अर्श मोहल्ला, एक करबला मोहल्ला। मेरा मौला तुम्हें करीम के शहर लेके जाए। इमाम हुसैन की जरी पे सामने लिखा हुआ है मन ज़ार अल हुसैन फ़क़त ज़ार अल्लाह। जिसने हुसैन की ज़ियारत की, हुसैन की नहीं, उसने अल्लाह की ज़ियारत की। अब 70 गाँव बंगाली में अगर कदर हो, ये नाने की महराज थी कि वो वहां गया, ये नवासे की महराज है कि वो यहां आया। क्योंकि कानून उसने बनाया था कि हमेशा महबूब जाता है। ये उसका महबूब था, इसे वहां जाना पड़ा। वो इसका महबूब। खुदा ने सिर्फ घर दिखाने के लिए अमीर बुलाए। खुदा ने कहा मेरे शहर आना है तो शर्त है अमीर हो तो आना। जो बंदा नहीं बोल सका कुरान मिंबर पे ले आए, हज का दावतनामा निकालो। अल्लाह ने साहब इस्तात को बुलाया, बाबा जी मुस्तती को बुलाया, मकरूज को नहीं बुलाया, मजदूर को नहीं बुलाया, जिम्मेदारी वाले को नहीं बुलाया, सिर्फ अमीर बुलाया। खुदा ने कहा अमीर हो मेरे शहर आओ। गरीब सहम गया, अमीर तो मक्के चले जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। हुसैन के करम ने अंगड़ाई ली। हुसैन को तो गरीब है, कर्जा लेके करबला वापस हुसैन करे। अमीर मक्के को चल पड़े, गरीब करबला को चल पड़े। खुदा ने अमीरों से कहा मेरे शहर आओ, मैं पिछले गुनाह माफ करूंगा। हुसैन ने कहा मेरे घर आओ, मैं अगले भी माफ करूंगा। जहां अमीर गए, खुदा ने कहा सोच के आना, भूखा भी रहना पड़ेगा, प्यासा भी रहना पड़ेगा, मौत भी वाक़या हो सकती है। तू बीमार है तो तू बेहोश भी हो सकता है, तू पाँव के नीचे कुचला भी जा सकता है। ये सोच के मेरे घर आना। लोग सहम गए। हुसैन के करम ने अंगड़ाई ली। हुसैन ने कहा तू 3 करोड़ में भी आ, तुझे खाना हुसैन देगा, तुझे पानी हुसैन देगा, तेरा ख्याल हुसैन रखेगा। जितने अज़ादार बैठे हो हाजी हज करके वापस आए, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद कितनी होगी, 40 नहीं तो 45 लाख। सरों पे कुरान रख के पूछो, हर हाजी से गिलाफ काबा को छुआ, वो कहेगा एक बार।
حجر اسود کا بوسہ لیا، نہیں جا سکا۔ حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان چومے، گیا تھا، رش بہت تھا، ہر ایک محروم واپس آئے گا۔ لے میرا ممبر پہ وعدہ ہے، 3 کروڑ بندہ کربلا سے واپس آئے۔ ٹانگوں سے مزور بندے سے پوچھو تو نے حسین کی زری کو چھوا، وہ کہے گا جیسا میں نے سلام کیا ویسا کسی نے کیا ہی نہیں۔ میں تو ہر رات زری پہ جاتا تھا، میں تو قبا کے نیچے نمازیں پڑھتا رہا ہوں، ایک بھی محروم کربلا سے نہیں آیا۔ میں نے خود امام حسین کے حرم میں بیٹھ کے ایک عالم دین کو درس دیتے ہوئے ان سے جملہ سنا ان کی زبان سے۔ وہ کہتے ہیں جیسے جیسے مہمان آتے جاتے ہیں حسین کربلا کو کھولتا جاتا ہے۔ آج بھی حسین اپنے گھر میں غریب بلا رہا۔ حسین نے کہا کوئی شرط نہیں، گناہ گار ہے آجا میں معاف کروں گا، غریب ہے آجا میں قرضہ واپس کروں گا۔ تو پھر بھی نہ جا سکا تو حسین نے کہا تیرے لیے کرم اور سستا کرتا ہوں، تو میرے شہر نہیں آ سکا، چلنا میں تیرے شہر میں اپنا گھر بنا دیتا ہوں۔ میں کوئی قصر شبیر بناؤں گا، میں کوئی قصر علی اکبر بناؤں گا، میں کوئی جگیر اونو محمد بناؤں گا، میں تیری گلیوں میں اپنے گھر بناؤں گا۔ حسین نے کہا پھر ایسے کرنا، تو اپنے گھر سے نکل کے میرے گھر آ جایا کرنا، میں اپنے شہر سے نکل کے اپنے گھر آ جایا کروں گا، تھوڑی دیر دونوں اکٹھے رہیں گے، تو مجھے اپنے درد سنایا کرنا، میں تجھے اپنے درد سناؤں گا۔ حسین کہتے پھر ہو جائے گا تیرا اور میرا رشتہ، تو میرے بیٹوں کے جنازے اٹھانا، میں تیرے بیٹوں کے جنازے۔ یہ ہے کریم کا مومن سے رشتہ۔ گزر گئی عید، کر لی مسلمانوں نے، دکھ یہی رلا گیا، جہاں نبی کا بیٹا بچ گیا وہاں خوشی کر لی، جہاں محمد کا بیٹا 13 ضربوں سے ذبح ہو گیا۔ سادات و غیر سادات سے معافی مانگ کے حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو لٹایا۔ جب اسماعیل لیٹ گئے، حضرت ابراہیم کے ذہن میں تھا وہ اللہ حکم واپس لے لے گا، مجھ سے کہہ دے گا ابراہیم صرف تیرا عشق دیکھنا تھا، لے آیا بیٹا، کر لی میں نے قبول قربانی، اب بیٹا لے کے واپس چلا جا۔ ابراہیم انتظار کرتا رہا، حکم پروردگار نہ آیا۔ ابراہیم نے بیٹا زمین پہ لٹا دیا، اسے اب رحم آ جائے گا، لیکن وہ بھی امتحان لینے پہ تلا ہوا تھا، حکم پھر بھی نہ آیا۔ ابراہیم نے بیٹے کے پاؤں میں رسی باندھی کہ شاید اس کیفیت کو وہ برداشت نہ کرے، اس نے پھر بھی پیغام نہ بھیجا۔ ابراہیم نے آنکھوں پہ رومال باندھ لیا، شاید اسے اب ترس آ جائے، اس نے پھر بھی پیغام نہ بھیجا۔ ابراہیم نے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا، گردن پہ چھری چلائی، ابلتا ہوا لہو ابراہیم کے بازو پہ آیا۔ ابراہیم نے تڑپ کے پٹی کھولی، دیکھا اسماعیل ادھر کھڑا ہے، جانور تڑپ رہا ہے۔ ابراہیم نے کہا میرے اللہ امتحان مکمل ہو گیا، فرمایا اٹھ جا، خلیل ہے عاشق نہیں، تو خلیل ہے عاشق نہیں۔ ابراہیم نے یوں بیٹے کو پکڑا، میرے اللہ باپ ہو کے چھری چلاتا، آواز پروردگار انتظار کر، ایسا باپ بھی دکھاؤں گا۔ ابراہیم نے کہا کوئی باپ بھی ہو اور بیٹے کو تڑپتا بھی دیکھے۔ آواز ابراہیم تھی، میں لہجے میں بات کر دکھاؤں گا۔ ابراہیم انتظار کرتا جو بندہ ماتم کی نیکی سے آیا ہے۔ ادھر اکبر کی آواز آئی، بابا میرے جگر میں برچی کا پھل ہے۔ حسین کی آواز آئی، اجازت دے نکالو۔ اکبر کی آواز آئی، ایسے نہیں، پہلے دادا ابراہیم بولا، دادا اسماعیل بولا۔ حسین نے گھٹنا کربلا کی ریت پہ رکھا، حسین نے برچی پہ ہاتھ ڈالا، صرف برچی نہیں آئی، اکبر کا جگر باہر آیا۔ ابراہیم کی آواز آئی، اٹھ اسماعیل واپس چلے، یہ اور ہے ہم۔ آواز تھوڑی تیز کرو، تھوڑی آواز دینا، چل واپس چلے، یہ اور رکھ علماء کے سروں پہ قرآن۔ اسماعیل واپس آئے، ماں نے صرف چھری کا نشان دیکھا، 3 دن میں ہاجرہ مر گئی۔ 3 دن اسماعیل کی ماں نے پانی نہیں پیا۔
رو رو کے ابراہیم سے کہتی ہے اگر چھری چل جاتی تو کیا ہوتا، اگر میرے بیٹے کی گردن کٹ جاتی تو کیا ہوتا۔ ابراہیم کی آواز آئی ہاجرہ ایک وقت آئے گا، ادھر کربلا کے ٹیلے پہ ہاجرہ دیکھ رہی تھی جب حسین کی 3 بہنیں سر پہ قرآن رکھ کے قاتل سے کہہ رہی تھی آہستہ چلا 3 دن کا پیاس۔ گر گئی ہاجرہ، کہنے لگی واہ علی کی بیٹی تیرے صبر کے صدقے۔ ہو گئی مسلمانوں کی عید، لوگوں نے مذاق بھی اڑایا میری قوم کے بچوں کا، اور تم شیعہ عید کیوں نہیں مناتے؟ میرا سلام اس شیعہ بچے کو جس نے گلی میں کھڑے ہو کے کہا ہم نہیں مناتے، ہماری لاہور والی بیوی اجڑ گئی۔ میرا سلام اور بیٹیوں پہ جنہوں نے باپ سے اس عید میں چوڑیاں نہیں مانگی، جنہوں نے باپ سے نیا لباس نہیں مانگا۔ اگر باپ نے بیٹی کا دل رکھنے کے لیے کہہ بھی دیا بیٹا تجھے کپڑے لے دوں، شیعہ قوم کی بچیوں نے ہاتھ باندھا بابا میں نے تو عید والے دن مجلس میں جانا ہے، میں نے تو بیوی کی جوڑی کا ماتم کرنا۔ یہ وہ محبت ہے جسے آل محمد قبول کرتے۔ دنیا خوشیاں منا رہی تھی، میری قوم کا ماتمی ماتم کی حالت میں تھا۔ مسلمانوں نے مسلم کا سر کاٹ کے عید کی، پردیس میں بیٹے لے کے گیا تھا، بیٹوں کے ساتھ بالکل تنہا رہ گیا۔ میں نے کتاب سے روایت پڑھی ہے، جناب مسلم ایک دروازے پہ رکے، سامنے سے ایک شخص آیا، مسلم کی آواز ہے کس کا کلمہ پڑھتا ہے؟ اسے کہا مدینے والے محمد کا۔ فرمایا محمد کی شریعت یاد ہے؟ اسے کہا یاد ہے۔ مسلم کی آواز ہے یتیموں کے حقوق یاد ہے؟ اسے کہا یاد ہے۔ مسافر کے حقوق یاد ہے؟ اسے کہا یاد ہے۔ مسلم کی آواز ہے میں مسافر بھی ہوں، میرے کچھ حقوق بھی ہیں، میں تجھے اسے مدینے والے محمد کا واسطہ دے کے کہتا ہوں یہ میرا بڑا بیٹا ہے، یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے۔ اتنا کہنا تو مسلمان ڈر گیا، ڈر گیا پردیسی مجھے بیٹی نہ دینا، نیا گورنر آ گیا ہے، ہر کسی کے گھر میں تلاشیاں جاری ہیں۔ مسلم رو کے کہتا بیٹے گھر نہ لے کے جا، اتنی دیر تک ہاتھ پکڑ لے جب تک میں گلی کا موڑ نہ مڑ لوں، جب میں گلی کا موڑ مڑوں پھر انہیں چھوڑ دینا۔ وہ رو کے کہتا پھر کہاں جائیں گے؟ رو کے مسلمان ہے پھر یہ جانے ان کی بقیے والی ماچ۔ پھر یہ جانے، کتابیں کہتی ہیں، تفصیلات کا وقت نہیں رہا، ایسا لڑا ہے یہ علی کا شیر، زخمی بھی تھا، بھوکا اور پیاسا بھی تھا۔ کتابیں کہتی ہیں کہ کوفے کی گلیوں میں اکیلا تلواریں نکال کے، کوفے کے لوگ گھروں میں سہم کے بیٹھ گئے، مسلم کا گریبان پھٹا ہوا ہے، پاؤں میں نلین نہیں، سر پہ امامہ نہیں، تلوار نکال کے کوفے کی گلیوں میں اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا ہوا کوفے کی گلیوں میں گزر رہا ہے۔ آخر کمینوں نے کہا یہ ہاشمی ہیں، یہ دھوکے سے مارے جاتے ہیں۔ انہوں نے کوفے کی گلی میں گڑھا کھودا، آگے سے حملہ کیا، مسلم کا پاؤں پیچھے جانا تھا، مسلم گڑھے میں گرے، رکھ میرے سر پہ قرآن، جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے پتھر مارا، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار ماری۔ مجھے عزت زہرا کی قسم ہے اکیلا مسلم کہہ رہا تھا آج میرا غازی ہوتا، آج میرا اکبر ہوتا، اور آج میرا سجاد ہوتا۔ زخمی مسلم کو اٹھایا، مسلم کو اٹھا کے ہاتھوں میں باندھی رسیاں، مسلم کی گردن میں رسی۔ میں وہ حالت نہیں پڑھ سکتا جو کتابوں میں لکھی ہے۔ ملاؤن کے دربار میں لے کے گئے، مسلم کھڑے، اس ملاؤن نے کہا مجھے سلام کر امیر کہہ کے۔ مسلم کی آواز ہے میرا امیر کائنات میں صرف بطول کا بیٹا ہے۔ یہ جملہ آپ نے سنا بھی ہوگا اور آپ نے سمجھا بھی ہوگا، اس سے بہتر بھی یہ مجلسوں میں پڑھا جا چکا۔
جناب مسلم نے کہا کہ میرا امیر تو نہیں، میرا امیر ہے بطول کا بیٹا حسین تھے منزل سوق پہ، یہ ملون تخت سے نیچے اترا، اس نے قریب آ کے قیدی مسلم ہاتھوں میں رسیاں گردن میں رسیاں، اس بے غیرت نے سامنے کھڑا ہو کہ اب دوبارہ کہ مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ مسلم کی آوازیں میرا امیر صرف زہرا کا بیٹا ہے، میں غلط پڑھوں بی بی کا مجرم بنوں۔ اس نے دایاں ہاتھ اٹھایا، اس نے مسلم کے چہرے پہ تماچا مارا، ادھر عباس گھوڑے کی زین سے گرا، رو کے رہا ہے مولا پتہ کر مسلم کو خیر ہے۔ حسین کی آواز ہے، غازی کیا ہوا؟ غازی رو کے کہتے میرا جگر پھٹ رہا ہے، مولا مجھے صرف اتنا دکھا میرا مسلم کہاں ہے؟ حسین رو کہتے عباس وعدہ کر اگر میں دکھاؤں گا تو صبر کرے گا۔ عباس کی آواز ہے تو دکھا میں صبر کروں گا۔ حسین کی آواز ہے میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ عباس نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے، رو کے کہنے کا مولا کسرے ہمارا کی چھت ہے، کوئی غریب مسافر ہے، اس کے ابرو کٹے ہوئے ہیں، اس کے ہونٹ